فتاوی رضویہ شریف یہ فقہی انسائکلوپیڈیا ہے، تو آج ہم اس کے حوالے سے جانیں گے کہ اس کے مطالعہ کرنے کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، چونکہ جو رضا فاؤنڈیشن والا فتاوی رضویہ 33 جلدوں میں ہے، تو کس ترتیب سے پہلے کون سی جلد پڑھیں پھر کون سی جلد پڑھیں، اس حوالے سے آج ہم جانیں گے۔ تو علامہ عبدالستار حمدانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے مومن کی نماز، اس کے حوالے سے اس کے شروع میں تقریض لکھی ہے، قبلہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، تقریض انہوں نے لکھی ہے، اور آپ اس کے اندر بہار شریعت اور فتاوی رضویہ کے متعلق لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے آپ نے فرمایا کہ بہار شریعت یہ عالم بنانے والی کتاب ہے اور فتاوی رضویہ عالم کو مفتی بنانے والی کتاب ہے۔ تو یعنی کہ فتاوی رضویہ یہ مفتی بنانے والی کتاب ہے، تو اگر کوئی مفتی بننا چاہتا ہے تو اس کا مطالعہ کرے، بہت زیادہ اس کو اس فن کے اندر معاون ثابت ہوگی۔ تو آئیے ہم فتاوی رضویہ شریف پڑھنے کی تفصیل وہ جانتے ہیں۔ تو جو ابھی ترتیب اور تفصیل بتائی جائے گی، یہ قبلہ استاذ الفقہ والحدیث مفتی ہاشم خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بیان کردہ ترتیب ہے، 2 جگہ اس میں تبدیلی کی جائے گی، بقیہ وہی ہوگی جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اولاً یعنی جو 12 نمبر بتائے جائیں گے کہ پہلے نمبر پر آپ نے یہ پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر یہ پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر یہ، تو اس کے اندر صرف 2 جگہ تبدیلی ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے فتاوی رضویہ کی جلدوں کا مطالعہ کرنا ہے وہ کتاب الحظر والاباحت، یعنی جس کے اندر جائز ناجائز حلال حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، تو وہ والی جلدیں آپ نے پڑھنی ہوگی۔ وہ کون سی جلدیں ہیں؟ جلد نمبر 21، 22، 23 اور 24، یہ 4 جلدیں نمبر 1 پر پہلے آپ نے پڑھنی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کتاب الصلاۃ کی جلدیں آپ نے پڑھنی ہیں، وہ نمبر 5، 6، 7، 8، یعنی جلد نمبر 5، 6، 7 اور 8 یہ آپ نے پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد کتاب الجنائز کا مطالعہ کرنا آپ نے ہے، یعنی وہ جلد نمبر 9 بنتی ہے۔ اس کے بعد کتاب الصوم والحج کا مطالعہ کرنا ہے، اور یہ ہے جلد نمبر 10۔ اس کے بعد کتاب العقائد کا مطالعہ کرنا ہے، وہ ہے جلد نمبر 28، 29 اور 30، تو یہ 3 جلدیں کتاب العقائد کی ہو گئی۔ اس کے بعد کتاب السیر کا مطالعہ کرنا ہے، اور وہ ہے جلد 14 اور 15، جس کے اندر یعنی فرق باطلہ کا رد وغیرہ موجود ہے۔ اس کے بعد کتاب النکاح والطلاق کا مطالعہ کرنا ہے، اور وہ جلد نمبر 11، 12 اور 13۔ اس کے بعد کتاب الوقف ہے، اور یہ جلد نمبر 16۔ کتاب الوقف کے مسائل ہیں اور اس سے متعلقہ بھی بے شمار مسائل ہیں، اور یہ 16ویں جلد کا آپ نے پھر مطالعہ کرنا ہوگا۔ نمبر 9 پر معدنیات اور طریقت کے حوالے سے آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اور وہ جلد ہے 25 اور 26۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر کتاب البیوع اور اجارہ وغیرہ کے مسائل کا مطالعہ کرنا ہوگا آپ نے، اور اس کی 4 جلدیں ہیں، جلد نمبر 17، 18، 19 اور 20، تو یہ بیوع اور اجارہ اور اس سے متعلقہ مسائل پر مشتمل یہ چاروں جلدیں ہیں۔ نمبر 11 کتاب الطہارت، کتاب الطہارت کی 4 جلدیں ہیں، جلد نمبر 1، 2، 3 اور 4، چونکہ اس کے اندر کچھ رسائل بھی ہیں اور طویل مسائل ہیں، تو اس وجہ سے اس کو آپ نے 11ویں نمبر پر مطالعہ کرنا ہوگا، یعنی جلد نمبر 1، 2، 3 اور 4۔ آخر میں 12ویں نمبر پر فلسفہ اور سائنس سے متعلق، اور اس کی 1 جلد ہے، جلد نمبر 27۔ تو یہ 33 جلدوں کی یہ جو رضا فاؤنڈیشن والا ہے اس کے مطالعے کے حوالے سے ترتیب بیان کی گئی ہے۔ تو اگر آپ اس ترتیب کو مد نظر رکھ کر انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دلچسپی بھی برقرار رہے گی، اور انشاءاللہ پڑھنے کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔